تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، مگر درپردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جس کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علم بردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب چلتی رہی، برہنہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے رہے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیغ زنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ خوبرو اور حسین بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقت اور حکمران کو شکست دی تھی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلا لیا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کی سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھا تو اس کے چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے ہوئے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا، دشمن نے اسے فاتح تسلیم کیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا اور اس روز وہ انتہائی جذباتی ہو گئے تھے، ان کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ کم گو تھے، حقیقت پسند تھے۔ ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھے، وہ ماضی کو نہیں بھولتے تھے، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبرد آزما رہتے اور ان کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے مسلمانوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے، ان کے پاس حربے کچھ اور بھی ہیں۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے، اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین،
تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف ہے اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کے بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کے جنگی چالے چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے، تقی الدین نے کہا۔ محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی بھائی، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے، اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج ذرا بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو زرہ بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ زرہ بختر اور خندقیں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز کو قائم رکھو، پہلوں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوں میں جکڑ لو۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا۔ چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو طول دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے شوبک کا قلعہ سر کیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بگھوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا۔ قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے۔ بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العازد تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے۔ ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن صبا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتیاں نہیں ہو رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جانے لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے،
اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرسن نے انہیں سلطان ایوبی، اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات سے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوس نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاعیں پہنچا دی تھیں کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرسن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین کا بھائی ہے، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ میرے تخریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمانڈ نے پوچھا۔ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کم بخت ابھی تک صلاح الدین کو قتل نہیں کر سکے۔ ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں۔ رقم ضائع نہیں ہو رہی، ہرسن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈز قاہرہ گئے ہیں، ان میں 4 حشیشین ہیں، ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کروا دیا ہے، وہ صلاح الدین کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں خوش نصیبیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، ایک اور صلیبی حکمران نے کہا۔ ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لیں۔ صلاح الدین صحرائی لومڑی ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں۔ وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو میں تمہیں فتح کی ضمانت دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر کے بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے گا اور سلطان ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے گا اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی، لہٰذا شوبک اور مسلمانوں کے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ ان کی بیشتر فوج ذرا پوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آئینی خودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی ذرا پوش کر لیا تھا، اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی تھیں جو تیروں کو روک لیتی تھیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر لیں۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے۔ صلیبیوں نے عربی علاقوں سے گھوڑے خریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے۔ گھوڑے چرائے بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر تھے۔ عربی نسل کے یہ صحرائی گھوڑے
प्यास से बेनियाज मीलों भाग सकते थे। इन जंगी तैयारियों और एहतमाम के अलावा सलीबियों ने नजरियाती जंग का महाज जो खोला हुआ था, उसके मुतालिक उनकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हरसन ने रिपोर्ट पेश की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र के जनूब मगरिब के सरहदी इलाके से भर्ती नहीं मिलेगी। ये वही इलाका था जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी के इंटेलिजेंस के नायब सरबरा हसन बिन अब्दुल्ला ने रिपोर्ट दी थी कि वहां के लोग अब फौज में भर्ती नहीं होते, बल्कि बाज लोग फौज के खिलाफ भी हो गए हैं। ये जफाकश और जंगजू कबाइल का इलाका था जिसने सुल्तान अय्यूबी को निहायत अच्छे सिपाही दिए थे, मगर अब हरसन की रिपोर्ट से जाहिर होता था कि सलीबी तकरीबकार उस इलाके में पहुंच गए हैं। वहां नौबत यहां तक पहुंची हुई थी कि हसन बिन अब्दुल्ला ने यह मालूम करने के लिए कि उस इलाके के लोग फौज के खिलाफ क्यों हो गए हैं, 2 मुखबर भेजे थे। दोनों कत्ल हो गए थे, उनकी लाशें तक नहीं मिली थीं। पुरअसरार सी एक इत्तला मिली थी कि हमेशा के लिए गायब कर दिए गए हैं। वो इलाका बहुत वसी व अरीज था, जासूसों और मुखबरों के लिए बहुत ही मजबूत कला बन गया था। वहां से कोई मालूमात हासिल होती ही नहीं थी। इतना ही पता चला था कि वहां के लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन तवाहम परस्त और अकीदे के बहुत ढीले हैं। हरसन ने तफसीलात बताते हुए कहा कि उसका तजर्बा कामयाब रहा है। वो अब मिस्र के तमाम तर सरहदी इलाके में इस तरीक़ेकार को फैलाएगा, फिर इन असरात को मिस्र के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो मिस्र के कस्बों और शहरों को भी अपने असर में ले लेगा। उसने कहा, मैं मुसलमानों की एक ऐसी खामी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे वो अपनी खूबी समझते हैं। मुसलमान दरवेशों, फकीरों, वजीफे और चिल्ले करने वाले आमिलों और मौलवियों और कुटिया में बैठ बैठ कर अल्लाह अल्लाह करते रहने वाले मजजूब किस्म के लोगों के फौरन मुरीद बन जाते हैं। दरवेशों वगैरह का ये गिरोह इस्लामी फौज के उन सालारों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे खिलाफ जंगें लड़कर शहरत हासिल की है। ये दरवेश अपने मुतालिक लोगों को यकीन दिलाते हैं कि खुदा उनके हाथ में है और वो खुदा के खास बंदों में से हैं। वो सिर्फ नाम पैदा करना चाहते हैं, उनमें मैदान जंग में जाने की हिम्मत और जरूरत नहीं। लिहाजा वो घर बैठे ही शोहरत हासिल करना चाहते हैं जो सालारों ने जिहाद में हासिल की है। अगर दयानतदारी और गैर जानिबदारी से देखा जाए तो मुसलमानों के ये फौजी लीडर, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी भी शामिल हैं, काबिल तहसीन इंसान हैं। उनमें से जिन्होंने यूरोप तक इस्लाम फैला दिया और स्पेन को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, बजा तौर पर हक रखते हैं कि कौम अपनी इबादत गाह में भी उनका नाम ले, मगर उनके खलीफों ने अपना नाम इबादत में शामिल करके फौजी लीडरों की अहमियत घटा दी। उसके साथ मुसलमानों में नाम नेहाद आलिमों और इमामों का एक ऐसा गिरोह पैदा हुआ जो अमल से घबराता था। उन्होंने कहा कि जो कुछ हैं वो आलिम और इमाम हैं। ये गिरोह खुतबों की आड़ में जिहाद के मानी मस्क कर रहा है ताकि लोग जिहाद में जाने की बजाय उनके गिर्द जमा हों और उन्हें खुदा के बरगुज़ीदा इंसान माने। उनके पास पुरअसरार सी बातें और बातें करने का ऐसा तलिस्माती अंदाज है कि लोग ये समझने लगे हैं कि उन बरगुज़ीदा इंसानों के सीने में वो राज छुपा हुआ है जो खुदा ने हर बंदे को नहीं बताया। चुनाचे सीधे साधे मुसलमान उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं इन्हीं आलिमों और दरवेशों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुसलमानों की ये कमज़ोरी हमें बहुत फ़ायदा दे रही है। मैं मुसलमानों को इस्लाम ही की बातें सुना सुना कर इस्लाम की बुनियादी रूह से दूर ले जा रहा हूँ। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने नज़रियाती तखरीबकारी करके इस्लाम को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। मैं उन्हीं लोगों के असूलों पर काम कर रहा हूँ। यही वो महाज था जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी परेशान रहते थे। परेशानी का असल बायस ये था कि इस महाज पर अपनी ही कौम के अफराद उनके खिलाफ लड़ रहे थे और ये महाज उन्हें नजर नहीं आता था। तक़ियुद्दीन और अपने उन हुक्काम को जिन्हें काहिरा में रहना था हिदायत देकर सुल्तान अय्यूबी महाज की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ 24 जाती मुहाफिजों का दस्ता था। सलीबियों को बॉडीगार्ड्स की नफरी का इल्म था और उन्हें यह भी इल्म था कि इस दस्ते में 4 हैशिशैन हैं जो निहायत कामयाब अदाकारी से और बहादुरी के कारनामों से मुहाफिज दस्ते के लिए मुंतखब हो गए हैं। उनका मकसद सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मुहाफिज दस्ते की नफरी 24 से कहीं ज्यादा रहती और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। कभी भी ऐसा न हुआ कि उन चारों की ड्यूटी इकट्ठी लगी हो। मुहाफिजों के कमांडर बहुत होशियार और चौकस रहते थे। उन्हें ये तो इल्म नहीं था कि उनके दरमियान कातिल भी मौजूद हैं। वो बेदार रहते थे कि कोई मुहाफिज कोताही न करे। अब सुल्तान अय्यूबी सफर में थे। उन्होंने खुद ही कहा था कि वो मुहाफिजों की पूरी फौज को साथ नहीं रखेंगे, 24 काफी। हालांकि रास्ते में सलीबी छापामारों का खतरा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔